دوستوں راجستھان کا ایک طالب علم ہائی اسکول میں فیل ہو گیا تھا۔ دوسرے سال اس نے پھر امتحان دیا مگر وہ اب کی بار بھی فیل تھا۔ اس نے تیسری بار جب قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا تو دوبارہ امتحان میں شامل ہوا، مگر جب نتیجہ آیا تو اب کی بار بھی صورتحال یوں کی توں تھی، یعنی وہ اب بھی فیل تھا۔ اس کو شدید صدمہ ہوا اور یہاں تک کہ وہ اس قدر بیزار ہوا کہ گھر سے ہی بھاگ نکلا۔ چلتے چلتے وہ ایک گاؤں کے قریب پہنچا۔ اس کو پیاس لگ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کنواں ہے جس پر کچھ عورتیں اور بچے پانی بھر رہے ہیں۔ وہ کنویں کے قریب پہنچا تاکہ اپنی پیاس بجھا سکے، مگر وہاں اس نے ایک منظر دیکھا۔ منظر بظاہر بہت معمولی تھا، مگر اس معمولی منظر نے اسے اس قدر متاثر کیا کہ وہ اپنی پیاس تک بھول گیا۔ اس کو اچانک محسوس ہوا کہ جیسے اس نے پانی سے بڑی چیز حاصل کر لی ہو۔ اس نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ جو پانی بھرنے کے لیے کنویں پر آتے ہیں، عام طور پر ان کے ساتھ 2 عدد مٹی کے گھڑے ہوتے ہیں۔ ایک گھڑے کو وہ کنویں کے قریب ایک پتھر پر رکھ دیتے ہیں اور دوسرے گھڑے کو کنویں میں ڈال کر پانی نکالتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ جس پتھر پر گھڑا رکھا جاتا ہے وہ گھڑا رکھتے رکھتے گھس گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ جب مٹی کا گھڑا بار بار بہت دنوں تک ایک جگہ پر رکھا گیا تو اس کی رگڑ سے پتھر گھس گیا۔ استقلال کے ذریعے مٹی نے پتھر پر فتح حاصل کر لی۔ مسلسل عمل نے کمزور کو طاقتور کے اوپر غالب کر دیا۔ پھر اگر میں برابر محنت کروں اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی تعلیم پر توجہ مرکوز کروں تو کیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا؟ کیا کوشش کے اضافے سے میں اپنی کمی کو پورا نہیں کر سکتا؟ اس سوچ کا آنا تھا کہ اس کے بھاگے ہوئے قدم رک گئے۔ وہ لوٹ کر اپنے گھر واپس آیا اور دوبارہ تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اگلے سال جب وہ چوتھی بار ہائی اسکول کے امتحان میں بیٹھا، اس بار نتیجہ حیرت انگیز طور پر مختلف تھا۔ اس کے پرچے اتنے اچھے ہوئے کہ وہ اول درجہ میں پاس ہو گیا۔ 3 بار ناکام ہونے والے نے چوتھی بار نمایاں پوزیشن حاصل کر لی۔ پتھر کا یہ سبق نوجوان کی زندگی کے لیے اتنا اہم ثابت ہوا کہ اس کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ جو طالب علم ہائی اسکول میں مسلسل ناکام ہو کر بھاگا تھا، اس کے بعد مسلسل فرسٹ آنے لگا، یہاں تک کہ ایم اے میں اس نے ٹاپ کیا۔ اس کے بعد وہ ایک اسکالرشپ پر اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا گیا اور وہاں سے ڈاکٹریٹ ڈگری حاصل کی۔ دوستو، یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں جو صرف ایک گاؤں میں پیش آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر جگہ ایسے پتھر موجود ہیں جو آدمی کو زندگی کا سبق دے رہے ہیں، جو ناکامیوں میں سے کامیابی بن کر نکلنے کا اشارہ کر رہے ہیں۔ اگر آدمی کے اندر نصیحت دینے کا مزاج ہو تو وہ اپنے قریب ہی ایسا ایک پتھر پالے گا جو خاموش زبان میں یہ پیغام دے رہا ہے جو مذکورہ نوجوان کو اپنے پتھر سے ملا تھا۔